السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کی جہود اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی اور آپ کے باقی بھی جو خیر والے سلسلے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے، ان میں دوام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، ادارے کو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اب آغاز کرتے ہیں بس اپنی مجلس کا۔ بارک اللہ فیکم، اللہم آمین وبارک۔ آمین وفیق۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہوں جو پہلی مرتبہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا نام سن رہے ہوں۔ یہ بعض نے سنا ہوگا کہ ایک بڑے محدث تھے، لیکن ان کی زندگی کے کئی گوشے ایسے ہوں گے، بلکہ ان کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں یوں کہنا چاہیے ان سے بھی ناواقف ہوں گے۔ تو یہی فائدہ ہے ان مجالس کا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مختلف علوم فنون میں اور دین کے جتنے بھی ایسے موضوعات ہیں یا فروعات ہیں یا دین سے متعلقہ چیزیں ہیں جن میں مہارت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اور عبادت کے جتنے ابواب ہیں، زہد، ورع اور اس قسم کے دیگر میدان، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں میں بڑے ہی شاندار اور تابناک سیرت رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیے ہیں۔ تو یہی فائدہ ہے اس قسم کی مجالس کا کہ وہ ائمہ محدثین جن سے ہمارا تعارف نہیں ہے، ان مجالس کے ذریعے سے ان ائمہ کا تعارف ہو سکے۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تبع تابعی ہیں۔ آپ کا نام ہے عبد الرحمن بن مہدی بن حسان بن عبد الرحمن العنبری البصری اللؤلؤی۔ آپ کی کنیت ہے ابو سعید، اور آپ کی نسبت البصری، بصرہ کی طرف نسبت ہے، کیونکہ بصرہ میں ہی آپ پیدا ہوئے ہیں، بصرہ میں ہی آپ کی وفات ہوئی، اس لیے آپ کو بصری کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے نام میں عبد الرحمن بن مہدی بن حسان بن عبد الرحمن العنبری البصری اللؤلؤی۔ تو یہ العنبری کیا چیز ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ بھی آپ کے خاندان، یہ آپ کے خاندان کی نسبت ہے، آپ بنو العنبر سے تھے۔ اب بنو العنبر سے آپ کا تعلق کس قسم کا تھا؟ بعض نے کہا ولا کا تعلق تھا۔ اللؤلؤ نسبت کیا ہے؟ لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، تو آپ موتیوں کا کاروبار کرتے تھے، آپ اور آپ کے بھائی دونوں مل کر موتیوں کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے آپ کو لؤلؤی کہا جاتا ہے۔ اور آپ مالدار شخصیت تھے، موتیوں کی تجارت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال بھی عطا کر رکھا تھا۔ تو یہ مناسبت ہے لؤلؤی نسبت کی۔ اور ازدی نسبت کا کیا ہے؟ تو بعض نے کہا ہے کہ آپ کا بنو العنبر سے تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ کا ازدیوں سے تعلق ہے۔ بعض نے دونوں نسبتیں ذکر کی ہیں، عنبری بھی اور ازدی بھی، دونوں نسبتیں ذکر کی ہیں۔ بعض نے کہا یا عنبری تھے یا ازدی تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ پر ایک طالب علم نے اپنے ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے، عبد الرحمن بن مہدی محدثا و ناقدا۔ اس میں آپ کے حالات ذکر کیے ہیں، تو مؤلف نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ آپ ازدی تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک بات تو یہ کہ جنہوں نے کہا ہے نا آپ ازدی ہیں، ان میں بڑے بڑے ائمہ ہیں اور زیادہ ہیں، جیسے امام بخاری ہیں، خطیب بغدادی ہیں، ابن الجوزی اور اس طرح دیگر کئی ائمہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اپنے شاگرد ہیں قریبی، انہوں نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ ازدی ہیں، محمد بن حسان الازرق۔ اسی طرح خلیفہ بن خیاط جن کی کتاب بھی ہے تاریخ خلیفہ، اسی طرح طبقات خلیفہ بھی ان کی کتاب ہے، وہ بھی ان کے تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ آپ ازدی ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعی میں ایک مناسب اسباب ہے ترجیح کے، تو واللہ اعلم معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ ازدی ہیں۔ تو خیر یہ آپ کے نام کے اندر جو نسبتیں ہیں نا، ان نسبتوں کی وضاحت یہ ہے۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ 135 ہجری میں پیدا ہوئے، یہی بات صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں کہی گئی ہیں، 136 بھی، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں بھی،
لیکن یہ کمزور باتیں، صحیح بات یہی ہے کہ آپ کی پیدائش 135 ہجری میں ہوئی ہے۔ محمد عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں کوئی علمی ماحول نہیں تھا۔ آپ کے والد مہدی بن حسان وہ آٹے کا کام کیا کرتے تھے، بعض نے کہا ہے آپ آٹا گوندتے تھے، بعض نے کہا ہے آٹے کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، لیکن وہ عام آدمی تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ آپ ایک عام آدمی تھے، یعنی علم کے ساتھ آپ کی کوئی وابستگی نہیں تھی، اور بعض اوقات کوئی ایسا مزہ بھی کر لیا کرتے تھے جو نامناسب تھا۔ تو آپ کے جو والد ہیں اور وہ چونکہ کوئی عالم نہیں تھے تو گھر میں کوئی علم والا ماحول نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی بہرحال اچھی تربیت کی ہے، یقیناً اس میں والدین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور آپ کے دادا حسان، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تاجر تھے، بعض اہل علم نے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی علم حدیث سے کوئی تعلق وابستگی نہیں تھی، کوئی حدیث روایت کرنا اور دیگر جو علم سے متعلقہ میدان ہے ان میں کوئی آپ کی کوئی آپ نے اس میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ محمد بن عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، ان کا ایک بھائی بھی تھا جن کے ساتھ یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے خود ذکر کیا ہے قصے میں کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں تجارت کیا کرتے تھے، اور آگے آپ نے ساری بات ذکر کی ہے۔ تو آپ کا ایک بھائی بھی تھا اور آپ کی ایک بہن بھی تھی۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کی 19 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، یعنی 154 ہجری میں، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی دی بیوی سے۔ لیکن آپ کے بچے کتنے تھے اس کے بارے میں اختلاف ہے، واللہ عالم شاید 4 تھے، جن میں سے ایک ابراہیم بن عبد الرحمن بن مہدی، اسی طرح ایک بیٹے کا نام تھا موسیٰ بن عبد الرحمن بن مہدی، دوسرے کا نام تھا یحییٰ بن عبد الرحمن بن مہدی، اور چوتھے کا نام واللہ عالم کیا ہے۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کے بیٹے تھے ہی تھی، آپ کی ایک بیٹی بھی تھی، واللہ عالم بیٹی کا نام کیا تھا۔ تو یہ مختصر سے خاندان کا تعارف ہے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کی۔ آپ کا علمی سفر کیسا رہا، کیسے آپ نے آغاز کیا علمی سفر کا؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے سیر و اعلام النبلاء میں کہ تقریباً 10 سال سے کچھ بڑی عمر میں آپ نے طلب علم کا آغاز کیا۔ شروع میں آپ واعظوں اور قصہ گو لوگوں کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد ابو عامر العقدی، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ میں اس بات کا سبب تھا کہ عبد الرحمن بن مہدی نے علم حدیث کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں آپ قصہ گو لوگوں کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبد الرحمن بن مہدی نے یہ چھوڑ دیا اور علم حدیث کی طرف توجہ کی۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ خیر کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میرا منہ سے نکالا ہوا کلمہ تو ایک معمولی سا ہے، لیکن اس کلمے کی بڑی حیثیت اور بڑی وقعت ہوتی ہے اس کی۔ بعض اوقات ایک کلمہ وہ کسی دوسرے کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک بڑا رجسٹر جمع ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ جس نے زندگی بدل دی۔ کئی محدثین کا معاملہ یہ ہے، علماء کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نے ان کی رہنمائی کی، کوئی چھوٹی سی بات کہی کی، نتیجتاً ان کی پوری جو زندگی تھی اس کا رخ سمجھی تبدیل ہوگی زندگی۔ تو انسان کو کبھی بھی منہ سے کہی گئی بات کو معمولی نہیں جاننا چاہیے، ایک کلمہ بعض اوقات بڑا قیمتی ثابت ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ابو عامر العقدی، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ قصہ کو لوگوں کے پیچھے نہ جایا کریں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کو یہ بات معقول لگی، سمجھ آ گئی، انہوں نے چھوڑ دیا یہ۔ تو واقعی میں یہ جو قصہ کو لوگ ہیں، خطیب حضرات ہیں، انسان ان سے علم نہیں سیکھتا، علم تو علماء کے پاس بیٹھنے سے، علماء کی مجالس میں جانے سے آتا ہے۔ علم سیکھنے کا اپنا ایک اسلوب، منہج، ایک طریقہ ہے، تو یہی مناسب ہے۔ تو خیر عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے اس کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا، مکہ مکرمہ میں گئے، اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں جاتے رہے، علماء سے ملاقاتیں کرتے رہے،
آپ چونکہ مالدار تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، تو حج کرنے کے لیے جاتے تو راستے میں علماء سے ملاقاتیں کرتے چلے جاتے، مختلف مشائخ سے ملتے، تو آپ کے بہت سارے بہت سارے آپ کے مشائخ ہیں، بعض وہ ہیں جو تابعی ہیں، اسی لیے آپ کا شمار تبع تابعین میں آتا ہے، کیونکہ آپ نے صغار تابعین کو پایا، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ نے بعض صغار تابعین کو بھی پایا، تو آپ نے کئی ایک تابعین سے روایت بھی لی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ایک کبار ائمہ سے روایت بھی لی ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے وہ اساتذہ جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، ان میں یزید بن نبی صالح ہیں، جریر بن حازم ہے، صالح بن درہم ہے، اس طرح ایمن بن نابل ہے، اور اس طرح دیگر کئی ایک صغار تابعین ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں سفیان ثوری ہیں، شعبہ بن حجاج ہیں، عکرمہ بن عمار ہیں، عمران القطان ہیں، امام مالک ہیں، حماد بن سلمہ ہیں، عبدالعزیز بن ماجشون ہیں، اور اس طرح دیگر کئی ایک ائمہ شامل ہیں۔ وہ اساتذہ جنہوں نے آپ کی شخصیت سازی میں خاص کردار ادا کیا ہے، وہ سفیان ثوری، امام مالک، شعبہ بن حجاج اور حماد بن سلمہ وغیرہ ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، ہم نے اپنی سابقہ کسی مجلس میں سفیان ثوری رحمہ اللہ سے متعلق بھی گفتگو کی تھی، تو سفیان ثوری رحمہ اللہ سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب آپ مکہ جاتے تو ان سے ملاقات کرتے، بصرہ سے نکلتے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، پھر آگے سفر کرتے۔ خود ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب ابھی آپ بصرہ نہیں آئے تھے سفیان ثوری، اس سے پہلے میں 10 مرتبہ ان کو مل چکا تھا۔ جب سفیان ثوری بصرہ آ گئے تو پھر عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے ان سب کا لزوم اختیار کر لیا، بہت زیادہ ان کے پاس جاتے، ان کے پاس ٹھہرتے، 10 10 دن، 15 15 دن ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ تو جب کبھی وہاں سے آتے تو سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کو بلا بھی لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کی وفات بھی عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے گھر ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں کتنا گہرا تعلق تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے 161 ہجری میں، اس وقت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کی عمر 26 سال تھی، اور آپ نے 10 سال سے کچھ بڑی عمر میں 11 12 سال کی عمر میں علم حدیث لینے کا آغاز کر دیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی عمر میں آپ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بہت سا علم لے چکے تھے، اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ پر سفیان ثوری کی حدیث کا غلبہ ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی چاہتے تھے کہ لوگ مجھ سے سفیان ثوری کی حدیث کے علاوہ بھی حدیث کا سوال کیا کریں، اتنا زیادہ لوگ آپ سے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی حدیث سے متعلق پوچھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ ان کے خاص شاگرد ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے لمبی ملازمت اختیار کی ہے، لہذا سفیان ثوری رحمہ اللہ کے کئی ایک شاگردوں پر آپ ہی مقدم ہیں، آپ کو ان پر اونچا مقام حاصل۔ تو عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کی شخصیت سازی میں ایک بہت بڑا کردار سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا بڑا کردار ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی شخصیت سازی میں، ان میں ایک حماد بن زید رحمہ اللہ بھی ہیں۔ تقریباً 30 سال کے قریب آپ ان کے پاس آتے جاتے رہے ہیں اور ان سے علم سیکھتے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ اہل علم سے کتنے لمبی لمبی مدت تک ان کے پاس جا کر فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ طالب علم استاد کے پاس 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینوں کے لیے جاتا ہے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور کتنا مشکل لگتا ہے درس نظامی کرنا، 6 7 سال 8 سال، اور اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شارٹ کورس ہونا چاہیے، پھر کئی لوگوں کی رغبت دیکھتے ہوئے کوئی مختصر کورس یا کوئی درس نظامی عالمہ کورس کے نام پر مختصر کورس شروع کروا دیتے، تو بلا شبہ ان سے انسان دین تو سیکھتا ہے، لیکن ٹھوس عالم بننے کے لیے لمبی مدت چاہیے ہوتی۔ اب دیکھیں کہ یہ اہل علم کیسے 20 20 30 30 10 10 سال ایک عالم کے پاس بار بار جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، ان سے
نئے سے نیا علم سیکھنے کے لیے، اور جو سیکھ لیا اس کے تکرار کے لیے۔ تو علم ایسے ہی آتا ہے، انسان یہ سمجھے کہ بس یہ کچھ وقت کی بات ہے، علماء کے پاس بیٹھیں گے تو ہم عالم بن جائیں گے، تو علم اس انداز سے نہیں آتا۔ تو بہرحال آپ خاص طور پر حماد بن زید رحمہ اللہ کے پاس بکثرت جاتے رہے ہیں۔ خود فرماتے ہیں، آپ بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں حماد بن زید رحمہ اللہ جب عبد الرحمن بن مہدی کو دیکھتے نا کہ وہ میری مجلس میں موجود ہے، تو فرماتے ہیں تحلل وجہ حماد بن زید رحمہ اللہ کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا شاگرد جس کے بارے میں انسان کو یہ امید ہو کہ یہ میرا علم پھیلائے گا، اسے محفوظ کرے گا، یہ استاد کے لیے بڑی تسلی اور سکون کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسے طالب علم استاد کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمارا علم محفوظ کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے، اور استاد ان کو اپنا علم بیان کرنے میں اکتاہٹ کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب حماد بن زید رحمہ اللہ دیکھتے کہ میری مجلس میں عبد الرحمن بن مہدی موجود ہیں، تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا کرتا تھا۔ اسی طرح وہ ائمہ جنہوں نے خاص کردار ادا کیا ہے آپ کی شخصیت سازی میں، ان میں ایک امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، آپ سے متعلق ہم کسی سابقہ مجلس میں گفتگو بھی کر چکے ہیں۔ امام مالک کے پاس بھی آپ بکثرت آتے جاتے رہے ہیں، اور آپ نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوری موطا سنی اور فرمایا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد موطا مالک سے صحیح کتاب کوئی نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی 198 ہجری میں۔ 198 ہجری میں بھی صحیح بخاری کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی، یعنی جب عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فوت ہوئے تو اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ صرف 4 سال کے تھے۔ بخاری صحیح بخاری کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس وقت کے مطابق کہا ہے، تو اس وقت کے مطابق یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت میں موطا مالک سے بڑھ کر کوئی صحیح کتاب موجود نہیں تھی، لیکن بعد میں جب صحیح بخاری لکھی گئی تو پھر صحیح بخاری کا بہت بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کو تاریخ اسلام میں لکھی گئی کتابوں میں بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ کا امام مالک سے تعلق اس قدر گہرا تھا کہ کہا گیا ہے کہ امام زہری کے بعد اور فقہائے سبعہ کے بعد اہل مدینہ کی سب سے زیادہ فقہ جاننے والے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا جو منہج تھا، اسلوب تھا فقہ کا، وہ اہل مدینہ کے قریب تر تھا۔ تو بہرحال یہ آپ نے امام مالک سے ہی لیا تھا، اس لیے کہ آپ کا امام مالک رحمہ اللہ سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اسی طرح شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث، ان سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا۔ 10 سال آپ شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کے بعد آتے جاتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اس کے اساتذہ میں بعض لوگ ایسے ہوں جن سے اس کے گہری وابستگی ہو، ان کے پاس بار بار آئے جائے، زیادہ وقت انہیں دے، اور اس کا یہ انتخاب جتنا عمدہ ہوگا، اللہ رب العزت اتنا ہی اس کے لیے علم میں مہارت حاصل کرنا، اتقان پیدا کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں اسباب کے ساتھ رکھی ہیں۔ تو بلا شبہ اساتذہ کا ماہر ہونا اور مخلص اور ناصح ہونا، یہ طالب علم کی شخصیت سازی میں اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک مشائخ اور اساتذہ تھے جن سے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے بڑا زیادہ اثر لیا ہے، اور ان کا بڑا کردار ہے آپ کی شخصیت سازی میں۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے جن تلامذہ نے سنا ہے، جو آپ کے جن کا شمار آپ کے شاگردوں میں ہے، ان میں بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں، جیسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں امام عبداللہ بن مبارک۔ اسی طرح عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ، یہ آپ کے استاد بھی ہیں دونوں، اور انہوں نے آپ سے حدیث بھی روایت کی۔ استاد کا اپنے شاگرد سے حدیث روایت کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شاگرد کے پاس علم کی وسعت ہے۔ اسی طرح آپ کے شاگردوں میں محمد بن بشار البندار ہیں، جو کتب ستہ صحاح ستہ کے جتنے مشائخ ہیں، مؤلفین ہیں، ان کے بھی استاد ہیں۔ اسی طرح آپ کے تلامذہ میں ابو حفص الفلاس ہیں، یہ بڑے امام ہیں۔ اسی طرح اسحاق بن منصور الکوسج ہیں، یہ بھی بڑے امام ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے۔ اسی طرح زہیر بن حرب، ابو خیثمہ، یہ بھی بڑے امام ہیں۔ اسی طرح اور بھی دیگر کئی ایک
ائمہ نے آپ سے روایت لی ہے جس سے معلوم ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند تھا۔ آپ کا فقہ میں مقام و مرتبہ کیا تھا؟ تو میں نے اس کی طرف کچھ اشارہ بھی کیا ہے کہ آپ کا فقہ میں بھی مقام و مرتبہ بڑا بلند تھا۔ ایک طرف آپ حدیث کے عالم بھی تھے تو دوسری طرف فقہ کے امام بھی تھے، محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ آپ کا فقہ میں درجہ یحییٰ بن سعید القطان، یہ بھی ایک بڑے امام ہیں، ان سے بھی بڑھ کر بعض اہل علم نے آپ کی فقہ کو الگ سے جمع بھی کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے جو فتاویٰ اور فقہ سے متعلق اقوال وغیرہ ان کو الگ سے جمع بھی کر دی ہے، تب مطبوع ہے ایسی یہ کتاب۔ تو بہرحال آپ کا فقہ میں بھی مقام کافی بلند ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ امام مالک کے بعد مدینہ والوں کی فقہ جس نے جمع کی وہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ ہی ہیں۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں تین صحابہ کرام ایسے تھے جن کے شاگردوں نے ان کے علم کو خوب جمع کر لی۔ ان میں ایک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں جو زید بن ثابت ہیں، جنہوں نے وہ لوگ جو ان کے سب سے زیادہ فتاویٰ کو جانتے ہیں، تو وہ کون کون ہیں؟ وہ 10 لوگ ہیں: سعید بن مسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن، خارجہ بن زید بن ثابت، سلیمان بن یسار، ابان بن عثمان اور قبیصہ بن ذؤیب۔ پھر فرماتے ہیں ان سب لوگوں کے علم کو جو سب سے زیادہ جاننے والا تھا وہ تھے امام زہری، اور فرماتے ہیں امام زہری کے بعد درجہ تھا امام مالک کا، اور امام مالک کے بعد درجہ ہے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ۔ تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا فقہ میں مقام و مرتبہ کس قدر زیادہ تھا، اور آپ کا فقہ میں مقام کتنا بلند تھا۔ بعض ائمہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ شافعی تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس وقت تقلید نہیں تھی، ایسے ائمہ کرام ایک سے زائد ائمہ سے فقہ میں بھی استفادہ کرتے، حدیث میں بھی استفادہ کرتے، جہاں سے دین کی بات ملتی لیا کرتے تھے۔ آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو لکھ بھیجا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے آپ کے لیے اپنی کتاب الرسالہ لکھی، جو اصول فقہ میں بڑی بنیادی کتاب شمار ہوتی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ امام شافعی کی تقلید کرتے تھے، لیکن یہ آپ کی علم پر حرص ہے کہ آپ نے جہاں امام مالک سے استفادہ کیا ہے وہیں امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ نہ آپ امام مالک کے مقلد تھے، نہ آپ امام شافعی کے مقلد تھے۔ ہاں البتہ آپ کی علم کی وسعت اور یہ گہرائی تھی، اور آپ کا یہ شوق تھا، لہٰذا آپ فقہ کو اپنے اصولوں کے ساتھ جاننا پسند کرتے تھے۔ یہ گہرائی پر دلالت کرتا ہے، عقل مندی اور دانائی پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو لکھ بھیجا، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے پھر اپنی کتاب الرسالہ لکھی۔ تو یہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کی طلب پر ہی لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا شبہ ان کا امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ لکھ بھیجنا امت کے لیے بڑی خیر کا باعث بنا، اور رسالہ جیسی کتاب لکھی گئی جو بڑی عظیم کتاب ہے۔ تو بہرحال آپ نہ شافعی تھے نہ مالکی تھے، لیکن آپ کا مقام فقہ میں بہت بلند ہے۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ نے آپ سے کچھ مسائل کے متعلق سوال کیا۔ خیال یہ تھا ان کا کہ شاید آپ کوئی مجھے نئی بات نہیں بتا پائیں گے جو میں جانتا نہ ہوں۔ تو حج مناسک سے متعلق بعض چیزوں کا پوچھا تو فرماتے ہیں آپ 30 مسئلے ایسے تھے، 30 سے زائد مسئلے آپ نے پوچھے، تو کہتے ہیں ہر مسئلے میں آپ کہتے کہ میں نے مالک سے پوچھا، میں نے سفیان سے پوچھا، میں نے عبید اللہ بن حسن سے پوچھا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ فقہ میں گہرائی دلچسپی رکھتے تھے کہ یہ مسائل پہلے سے آپ ان پر گفتگو کر چکے ہیں، اپنے اساتذہ سے سیکھ چکے ہیں، ان کے متعلق دریافت کر چکے ہیں اپنے اساتذہ سے۔ تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا فقہ میں بھی مقام بلند ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ محدثین جو ہے نا ان کو تو بس حدیث کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ ہاں
ایسے چند افراد ایسے موجود ہیں جو محدث ہیں یا حدیث میں ان کا درجہ بلند ہے لیکن فقہ میں ان کا درجہ بلند نہیں. اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، بلا شبہ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو کچھ ایسی صورت دے دی جائے کہ سننے والے کو ایسے لگے کہ جیسے اکثر محدثین ایسے ہی ہوتے کہ وہ فقہ سے خالی ہوتے ہیں، ان کو فقہ کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا، بس انہیں تو صرف حدیث روایت کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے. تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے جہاں علم حدیث میں مقام عطا فرمایا تھا، وہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے محدثین کو فقہ میں بھی بڑا مقام عطا فرمایا تھا. عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ ہر 2 راتوں میں، علی بن مدینی فرماتے ہیں، قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ آدھا قرآن پاک ختم کرتے ایک رات میں. تو اس کے لیے بڑا انسان کو صبر چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان کا گہرا تعلق ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، گہری وابستگی ہو. رہی یہ بات کہ قرآن پاک 3 دن سے کم دنوں میں ختم نہیں کرنا چاہیے، تو کئی ایک ائمہ کا موقع بھی ہے کہ 3 دن سے کم دنوں میں ختم کر سکتے ہیں. تو اس سے قطع نظر کہ یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ بھی ہمارا زیر بحث مسئلہ نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کس قدر طویل قیام اللیل کرنے والے تھے کہ آپ آدھا قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے تھے. پرانے ائمہ ایسے ہی تھے کہ ان کے علم ان کو قرآن پاک کی تلاوت سے روکتا نہیں تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ طالب علم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، اور اس کی وجہ کوئی علمی مصروفیات نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف قرآن پاک کی طرف توجہ نہ کرنا اور غفلت کا شکار ہونا، اس قسم کے اسباب ہوتے. تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. محدثین ائمہ کا طریقہ یہی رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا علم سے اشتغال ہم سے کہیں زیادہ ہوتا تھا، علمی مصروفیات ہم سے کہیں زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑا کرتے تھے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان کا یہی معاملہ ہو کہ انسان جس قدر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، انسان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اسے اپنی عادت میں شامل رکھے، اس کے اور اس میں ناغا اور اس میں کوئی سستی نہ آنے دے. جس قدر انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ انسان کے اوقات میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. آپ بہت پرہیزگار بھی تھے اور زاہد بھی تھے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ فقیر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دے رکھا تھا. جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ چونکہ موتیوں کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے آپ کو لؤلؤی کہا گیا ہے. آپ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ جب ہم نے دین اور دنیا دونوں دیکھنی ہوتی نا، تو پھر ہم عبد الرحمن بن مہدی رحم کے فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا کہ دین اور دنیا دونوں دیکھے، تو فرماتے ہیں وہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ گھر چلا جائے. تو عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ چونکہ موتیوں کا کاروبار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دے رکھا تھا. تو انسان جتنا بھی چاہے کما سکتا ہے، اسلام میں کوئی کمانے کی پابندی نہیں ہے. اسلام میں ناپسندیدہ یہ ہے کہ انسان اس پیسے کا حق ادا نہ کرے، یا غلط یہ ہے کہ انسان اس پیسے کی وجہ سے تعیش میں پڑ جائے، مباحات کی کثرت میں پڑ جائے، یہ ناپسندیدہ ہے. ہاں، انسان مال کمائے اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کو خیر کے مصارف میں خرچ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کا معاملہ یہی تھا کہ آپ مال خرچ کرنے والے لوگوں میں سے تھے، جواد آدمی تھے، بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے. آپ کے جو استاد ہیں شعبہ بن حجاج، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی مجلس میں مانگنے والا آ جاتا تو کہتے کہ جب تک کسی آپ لوگ پیسے نہیں دو گے میں آگے حدیث بیان نہیں کروں. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، تو عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ بھی مجلس میں بیٹھے تھے، تو پھر آپ نے ذمہ اٹھا دیا کہ میں اس کو پیسے دیتا ہوں. اسی طرح علی بن مدینی رحمہ اللہ نے بھی ایک واقعہ بیان فرمایا ہے ایک شخص کا. وہ نبیذ پیا کرتا تھا. عبد الرحمن بن مہدی کو جب پتہ چلا تو کہنے لگے کہ بھائی میں تمہیں 1000 درہم دوں گا لیکن آج کے بعد تم نے نبیذ نہیں پی. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں اسی وقت فوراً عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے اس کو 1000 درہم دیے تاکہ یہ نبیذ پینا چھوڑ دے.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے پاس مال و دولت تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. ان کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس مال کو لا یعنی اور لغو کاموں پر خرچ کریں یا تعیش اور دنیا کی جو ایسی نعمتیں ہیں جنہوں نے فنا ہو جانا ان پر خرچ کریں. عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ عقیدتاً خالص سلفی آدمی تھے. ابراہیم بن زیاد سبلان کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ جو بندہ کہتا ہے قرآن پاک مخلوق ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے اگر میں بادشاہ ہوتا نا تو میں پل پر کھڑا ہو جاتا, جو بندہ بھی میرے پاس سے گزرتا ہے میں اس سے اس بارے میں پوچھتا, اگر وہ کہتا نا کہ قرآن پاک مخلوق ہے تو میں اس کی گردن کاٹ کر اس کو دریا میں پھینک دیتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اہل سنہ کے صرف اہل سنہ کے عقیدے پر نہیں تھے, بلکہ آپ اہل سنہ کے عقیدے کے حوالے سے بڑے محتاط اور حساس تھے اور بڑی غیرت رکھنے والے تھے. رستہ آپ کے بڑے معروف شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو سنا, کہتے ہیں کہ آپ کی نا جعفر بن سلیمان کے کسی بچے سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دیتے ہو. تو کہنے لگے کہ ہاں. تو آپ کہنے لگے کہ اچھا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا نا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو دیکھا. حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. تو کہنے لگے مجھے بتاؤ کوئی مخلوق جس کے 3 پر ہوں کہ 2 پر تو اس کے دائیں بائیں لگے ہیں تو تیسرا پر تم کہاں لگاؤ گے؟ تو پھر اسے کہنے لگے دیکھو بھائی ہم تو مخلوق کا وصف بیان نہیں کر سکتے تو ہم خالق کا وصف کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسے ہوگا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھیں ایسی ہوں گی؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے, مطلب ان صفات کی کیفیت وہ ہم بیان کرنے سے عاجز ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیتیں بیان نہیں کر سکتے. تو آپ اس میں عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے پرزور حامی بھی تھے اور بہت اس میں غیرت رکھتے تھے. آپ کے شاگرد عبد الرحمن رستہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی لونڈی تھی تو کسی آدمی نے کہا کہ وہ مجھے بیچ دیں, تو آپ نے اس کو اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے. بعد میں آپ کو پتا چلا کہ یہ بندے تو مناظرے کرتا ہے. آپ نے اس سے پوچھا تم مناظرے کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا ابو سعید ہم مناظرے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا رد کریں. تو فرمایا کیا باطل کا باطل سے رد کرتے ہو اور علم کلام کا علم کلام سے رد کرتے ہو؟ کہنے لگے میں تمہیں اپنی لونڈی نہیں بیچوں گا. تو کتنی ان میں غیرت اور حمیت تھی. اور فرماتے تھے جو بندہ بدعتی ہے نا, بدعتیوں کا لیڈر ہے, فرماتے تھے اس کو چھوڑ دو, یعنی اس سے کوئی حدیث وغیرہ تم نے بیان نہیں کرتی. اور آپ فرماتے تھے کہ جو جہمی ہے نا یہ کہتے ہیں یہ ان کا مطلب یہ ہے, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی ہے نہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. فرماتے ہیں میرا موقف تو یہ ہے کہ ان سے توبہ کروائی جائے, اگر یہ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے, اگر یہ توبہ نہ کریں تو ان کی گردن مار دی جائے, ان کو قتل کر دیا جائے. اسی طرح آپ سے دیگر بھی کئی ایک اقوال مروی ہیں اہل سنہ کے عقیدے سے متعلق. تو آپ کا عقیدہ خالصتاً اہل سنہ والا تھا اور آپ اس کے پرزور حامی بھی تھے اور اس کے متعلق غیرت بھی رکھا کرتے تھے. اکثر محدثین کا معاملہ یہی ہے کہ ایک طرف وہ محدث سے تو دوسری طرف ان کا عقیدہ اہل سنہ والجماعہ بھی تھا والا بھی تھا اور وہ اس کے پرزور حمایت بھی کیا کرتے تھے. آپ کی بہت سارے ائمہ نے تعریف کی ہے اور آپ کے علم و فضل کی اور جو علم حدیث میں آپ کا مقام ہے اس پر ثنا کی ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ باوجود اس کے کہ ان کے شاگرد تھے ان کی بڑی تعریف کیا کرتے اور حریص ہوتے اس پر کہ وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو علم, عبد الرحمن بن مہدی اپنے شاگرد کو علم سکھائیں. تو ایک موقع پر ان کو کہنے لگے میرے پاس کتابیں موجود نہیں, اگر کتابیں موجود ہوتی نا تو میں تمہیں اپنا علم دیتا. تو بعض اوقات انسان کتاب سے مراجعہ کر کے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوق رکھتے تھے کہ وہ اپنے شاگرد عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کو احادیث بیان کرے. عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ ان کے پاس سے سفیان ثوری کے پاس ہے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ عبد الرحمن بن مہدی سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ نوجوان تمہارا کیا موقف. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی کا اپنے استاد سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ہاں کتنا مقام بلند.
عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کے متعلق، کہتے ہیں یہ بندہ تو ہر دن خیر میں زیادہ ہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر دن اسے خیر میں بلندی کرتا چلا جا رہا ہے۔ حماد بن زید رحمہ اللہ فرماتے تھے، کہتے تھے اگر اس معاملے کے لیے کوئی نوجوان ہے نا تو وہ یہ نوجوان، یعنی عبد الرحمن بن مہدی، یعنی علم حدیث کے لیے۔ آپ یحییٰ بن سعید القطان، آپ وہاں کے ہم عصر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور اس طرح دیگر کئی ایک محدثین نے آپ کو ان سے بھی زیادہ بڑا محدث قرار دیا ہے، اور محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر عبد الرحمن بن مہدی اور یحییٰ بن سعید القطان کسی شخص کو ضعیف کہنے پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ شخص ضعیف ہی ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی کو حجت کہہ دیں تو وہ بندہ حجت ہی ہوتا ہے، ثقہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ علم حدیث میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ آپ کا علم حدیث کا علم جادو کی مانند تھا، یعنی آپ بڑی پیچیدہ کوئی سند کے اندر کوئی کمزوری ہوتی نا تو وہ بھی پکڑ لیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیسے پہچان لیتے ہیں اس علم حدیث میں کوئی کمزوری آتی ہے، کہیں انقطاع آتا ہے، کیسے پہچان لیتے ہیں؟ کہتے ہیں، کہنے لگے جس طرح طبیب مجنوں کو پہچانتے نا، پاگل کو پہچانتا، اس طرح ہم بھی پہچان لیتے۔ امام احمد رحمہ اللہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ ثقہ تھے، بہت نیک آدمی تھے، اور صدق کی کانوں میں سے تھے، یعنی بڑے سچے آدمی تھے، بڑے نیک صالح مسلمان تھے۔ اور فرماتے ہیں میں نے بصرہ میں یحییٰ بن سعید جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور ان کے بعد عبد الرحمن بن جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور فرماتے ہیں آپ ان سے زیادہ فقیہ تھے۔ اور فرماتے ہیں امام احمد کہتے ہیں جیسے آپ دنیا میں علم حدیث کے لیے ہی پیدا ہوئے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ سے پوچھا گیا بصری علماء کے متعلق، مشائخ کے متعلق، کہ یہ ان میں سب سے ثقہ کون ہے، تو آپ نے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا نام لیا، اور دیگر ائمہ کا بھی کچھ کا نام لیا۔ اسی طرح بعض محدث فرماتے ہیں کہ اگر فرماتے ہیں میرے پاس ابراہیم بن موسیٰ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے پاس جو بھی حدیث ہیں عبد الرزاق، ہشام بن یوسف ابن سور وغیرہ کی، تو فرماتے ہیں اگر یہ حدیثیں میں کسی آدمی کے پاس تلاش کرنا چاہوں تو عبد الرحمن بن مہدی کے پاس تلاش کر سکتا ہوں، یعنی عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے اتنے لوگوں کا علم جمع کر رکھا تھا۔ اسی طرح اور دیگر بہت سارے ائمہ نے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے علم کی بڑی تعریف کی ہے۔ تو آپ کی کا علم حدیث میں جو مقام ہے وہ بھی بہت مسلم ہے، اور آپ کا جو فقہ میں مقام ہے وہ بھی بہت مسلم ہے۔ بہت سارے ائمہ نے آپ کی اس حوالے سے تعریف کی ہے، دونوں چیزوں میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کے کئی ایک اقوال ایسے ہیں جو ہمارے لیے بڑے مشہور راہ ہیں، اور ان میں بڑے ہمارے لیے سبق آموز باتیں ہیں۔ آپ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے گی تو میرا دل چاہتا ہے شہر میں ہر بندہ میری غیبت کرے۔ فرماتے ہیں اس سے زیادہ مزے کی کیا چیز ہے کہ بیٹھے بیٹھے بندہ اپنے نامہ یا اعمال میں ایسی نیکی پالے جو اس نے کی نہ ہو، تو ہم لوگ کوئی غیبت کرے تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کتنا کول اور ٹھنڈے رہتے تھے۔ ہاں، ایسے بندے کی خیر خواہی کے طور پر اس کو سمجھانا، اصلاح کرنا، یہ فریضہ ہے، کرنی چاہیے، لیکن لڑائی جھگڑا اور پریشان ہو جانا یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انسان کے اس حوالے سے دل بڑا کھلا ہونا چاہیے، اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا میں جمعے کے روز ایک مجلس میں بیٹھتا تھا، جب لوگ زیادہ ہوتے مجھے خوشی ہوتی، جب کم ہوتے تو میں غمگین ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں میں نے بشر بن منصور سے اس حوالے سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بڑی بری مجلس ہے، آپ اس مجلس میں نہ جایا کریں۔ کہتے ہیں پھر میں دوبارہ مڑ کر اس مجلس میں نہیں گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا مقام جتنا بھی بلند ہو جائے، آپ مجلس میں بیٹھتے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب مدرس آپ ہوتے تھے، بیان کرنے والے آپ ہوتے تھے، لیکن آپ اپنے بعض مشائخ کو بتا رہے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے تو لوگ زیادہ ہوتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے، کم ہوتے ہیں تو میں غمگین ہوتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے آدمی چاہے جتنا بڑا ہو اس کو رہنمائی لیتے رہنا چاہیے اپنے ساتھیوں سے، اپنے اساتذہ سے، اسی میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہ اہل علم اس کو پسند نہیں کیا کرتے، اور یہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری میں سے، مگر نہ انسان کی خواہش رکھنا کہ میرے شاگرد زیادہ ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
تو بہرحال آپ کے تقوی اور پرہیزگاری میں سے ہے کہ آپ نے یہ بات بھی بیان کی ہے، اور جب بشر بن منصور نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ بری مجلس سے آپ یہاں نہ جایا کریں، تو پھر اس کے بعد آپ یہاں گئے نہیں، یہ بھی آپ کے تقوی اور پرہیزگاری اور ورع میں سے کہ آپ دوبارہ ایسی جگہ گئے نہیں۔ آپ سے مروی آپ کہا کرتے تھے جو بندہ عربی سیکھتا ہے نا تو بالآخر وہ ادب والا بن جاتا ہے، جو بندہ شعر سیکھتا ہے شاعر بن جاتا ہے، جو بندہ علم کلام سیکھتا ہے وہ آخر میں زندیق ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں۔ اور جو علم حدیث سیکھتا ہے اگر تو وہ اس پر عمل کر لے تو امام ہوتا ہے، اور اگر اس سے سستی ہو جائے دوبارہ واپس پلٹ آئے تو پھر دوبارہ اس کا حال اچھا ہو جاتا ہے، دوبارہ پلٹ آتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، آپ کے شاگرد فرماتے ہیں احمد بن سنان فرماتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی کی مجلس میں نہ تو باتیں ہوتی تھیں، نہ کوئی شخص قلم تراشتا تھا، نہ کوئی بندہ مسکراتا تھا، نہ کوئی بندہ اپنی مجلس سے کھڑا ہوتا تھا، لوگ ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، یا ایسے جیسے وہ نماز میں ہیں۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی جب کسی کو دیکھتے نا کہ وہ مسکرایا یا اس نے بات کی ہے تو جوتا پہنتے اور نکل جاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے استاد کو کلاس کے ماحول کو سنجیدہ رکھنے کے لیے سختی بھی کرنی چاہیے، اور کلاس کا مجلس میں ادب، کلاس کا یا مجلس کا ادب ہوتا ہے کہ اس میں ہنسی مزاح نہ کیا جائے، لغو باتیں نہ کی جائیں، اور جو مجلس کی وقار کے منافی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ اور اگر استاد مناسب سمجھے وہ مجلس چھوڑ کے جانا چاہے تو استاد اگر مجلس چھوڑ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض ائمہ جیسے عبد الرحمن بن مہدی ہیں، ان کا معاملہ یہی ہے، مجلس چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد رستہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ جب آدمی اپنے سے اوپر والے بندے کو ملتا ہے نا علم میں تو یہ اس کی غنیمت کا دن ہوتا ہے، یعنی اس سے علم سیکھتا ہے۔ جب اپنے جیسے بندے کو ملتا ہے تو اس سے مذاکرہ کرتا ہے، جب اب اپنے سے کم آدمی کو ملتا ہے تو اس سے تواضع اختیار کرتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ بندہ امام نہیں ہوتا جو بندہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، اور وہ بندہ بھی امام نہیں ہوتا جو ہر کسی سے حدیثیں آگے بیان کرتا ہے، اور وہ بندہ بھی امام نہیں جو شاذ چیزیں بیان کرتا ہے۔ یہ بڑی عظیم بات ہے، اور یعنی اس کی شرح یقیناً ایک لمبے کلام کی محتاج ہے، بڑی عظیم اور بڑی اہم بات ہے۔ تو خیر آدمی کو اپنے سے اوپر والے لوگوں سے سیکھنا چاہیے، چھوٹوں کو سکھانا چاہیے، اور اگر برابر کے لوگ ملے تو ان سے مذاکرہ کرنا چاہیے۔ انسان کا اکثر وقت علم کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ لغو مجالس، بےہودہ مجالس اور بےہودہ مزاج، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے انسان اپنا وقت ہی ضائع کرتا ہے، ان میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہوتی، اس لیے آدمی کو اس سے بچنا ہی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں امام مالک کے پاس تھا تو لمبا وقت ہو گیا تھا، اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ امام مالک شاید اب مجھ سے اکتا گئے ہیں، تو کہتے ہیں لمبے وقت سے میں اپنے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ میں نے امام مالک سے کہا کہ مجھے اتنا وقت ہو گیا ہے، گھر سے میں غائب ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر والوں کے کیا حالات ہیں اب۔ تو فرمانے لگے، امام مالک کہنے لگے بیٹا میں اپنے گھر والوں کے بالکل قریب ہوں، لیکن جب سے میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں مجھے بھی نہیں پتا ان کے کیا حالات۔ تو یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا، جب کچھ ہونا ہوتا ہے وہ تو ایک منٹ ایک سیکنڈ میں بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے۔ گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تم علم حدیث کے لیے نکلے ہو تو تمہاری بھرپور توجہ علم حدیث کی طرف ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری توجہ اس سے ہٹ جائے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کا فتنہ مال اور اولاد کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ حدیث سننے سنانے میں جو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، یا انسان جب استاد بن جاتا ہے اور اس کی طرف لوگ آتے ہیں تو اس میں جو ایک لذت اور چاشنی ہے، اور بعض اوقات یہ دل میں جو منصب اور عہدے کا جو شوق پیدا ہو جاتا ہے شہرت کا، یہ اتنا مال اور اولاد بھی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا بڑا یہ فتنہ ہے کہ اس سے انسان کا اخلاص بعض اوقات چلا جاتا ہے، رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ ناپسند کیا کرتے تھے کہ اہل بدعت کے پاس بیٹھا جائے، یا ایسے شخص کے پاس جو جس کا تعلق اہل الرائے سے ہو۔
تو اکثر محدثین کا منہج یہی ہے اور طریقہ کار یہی ہے کہ بدعتی آدمی سے اور اہل الرائے، وہ لوگ جو حدیث کی، جن کے دلوں میں حدیث کی تعظیم نہیں ہوتی، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب کیا جائے۔ آپ کے شاگرد رستہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ عبد الرحمن بن مہدی جس مجلس میں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے تو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آنے لگے تو آپ کہنے لگے لوگوں میرے پیچھے مت آؤ۔ پھر فرمانے لگے ہمیں ابو اشہب نے بیان کیا، وہ حسن سے بیان کرتے ہیں کہ عمران فرماتے ہیں خفق النعال خلف الاحمق قل ما يبقي من دینہ، فرماتے ہیں عمران کہتے ہیں کہ بیوقوف آدمی کے پیچھے جوتوں کی آواز کم ہی اس کے دین سے کسی چیز کو باقی چھوڑتی۔ یعنی معنی یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پیچھے چلا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ غرور، تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس سے اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ عقل مند تھے، یہ آپ کی تواضع ہے اور آپ کا اپنے دین کے متعلق احتیاط ہے کہ آپ نے یہ بات اپنے متعلق ذکر کی ہے، وگرنہ وہی تو لوگ تھے جو حقیقت دانا اور سمجھدار تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا آپ کے متعلق یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ آپ نعوذ باللہ تقدیر کے متعلق آپ کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ یہ بالکل تہمت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا جو زنا ہے یہ بھی تقدیر کے ساتھ ہے؟ تو آپ بڑے دانا اور سمجھدار آدمی تھے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی تھی۔ فرمانے لگے میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ میرا مذاق اڑایا جائے، کہتے ہیں لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اگر وہ یہ کہتے زنا بھی تقدیر کے ساتھ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کتنا عجیب آدمی کہہ رہا ہے زنا بھی تقدیر کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی نہیں ہے، سمجھداری بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عالم آدمی کو منہ سے جملے سوچ سمجھ کے ادا کرنے چاہیے۔ دور حاضر میں ایک آدمی ہے سعودی عرب کے، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے حکمران سے متعلق مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر حکمران ٹی وی اسکرین پر آ کر آدھا گھنٹہ زنا بھی کرے سب کے سامنے تو بھی کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کے خلاف خروج کرے اور اس کے خلاف انقلاب اور ایسی کوئی اس قسم کی انہوں نے بات کہی۔ تو وہ لوگوں نے اس بات کو مذاق بنا لیا۔ اس سے قطع نظر کہ یہ بات کیسی ہے، لوگوں نے اس بات کو مذاق بنا لیا۔ تو یہ عقل مندی اور دنائی نہیں ہوتی۔ دنائی عقل مندی یہ ہے کہ ایک عالم آدمی سوچ سمجھ کر منہ سے جملہ نکالے کہ اس بات کا لوگوں پر اثر کیا ہو گیا، کیا لوگ اس بات کو مذاق تو نہیں پکڑ لیں گے۔ بعض اوقات بات برحق ہوتی ہے، لیکن وہ اسلوب جو لوگوں کو مطلوب ہوتا ہے، وہ عالم اگر وہ اسلوب اختیار کرے تو یہ اس کے وقار کے منافی ہوتا ہے۔ اس میں دین کی بھی تعظیم نہیں ہوتی، اس میں علماء کے بھی عزت احترام نہیں ہوتا۔ لہذا وہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو بڑا باوقار ہو، جس میں عزت احترام ہو۔ آپ سے متعلق ایک بڑا سبق آموز واقعہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے نا اپنی بیٹی کی شادی کی تو صبح صبح ہی آپ چلے گئے اپنی بیٹی کے گھر میں اور جا کر ان کا دروازہ کھٹکانے لگے، اور لونڈی باہر آئی تو اس کو کہنے لگے ان دونوں سے کہو جو دونوں نماز پڑھے۔ تو کہتے ہیں عورتیں باہر نکل آئیں، کہنے لگیں سبحان اللہ، یہ کیا ہوا؟ یعنی آج تو سہاگرات ہے، آج تو ان کو اپنی مرضی کرنے دیں۔ تو فرمانے لگے میں یہاں سے تب تک جاؤں گا ہی نہیں جب تک کہ دونوں نماز نہیں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں پھر ان کو اپنے بیٹے کو نماز کے لیے بھیجا، پھر وہاں سے گئے۔ تو یہ آپ کے تقوی پرہیزگاری پہ دلالت کرتا ہے اور اس پر کہ آپ کو کتنی حرص تھی کہ نماز نہ چھوٹے آپ کے اہل خانہ کی، بچوں کی۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کی وفات 198 ہجری میں ہوئی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا بھی ہے۔ شاید اسی پر ہم اپنے مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ملائے اور دنیا میں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.